چاہیے کہ جاگ رہے ہیں. بزم توحید میں ہر سمت اجالا تیرا کام آئے گا تو عالم میں حوالہ تیرا. ایسا سرما میں معذرت تھوڑے گستاخی سے نہیں کر سکتا لیکن جویں تسی انداز بنائی بیٹھے نا میں نہیں پڑھنا چاہتا. مطلب یہ کہ شب جمعہ تو کل گزر گئی ہے بھائی. یہاں کو شب جمعہ کا بیان تو لینا چل رہا ہے. ہر مجلس کے اپنے تقاضے ہیں اور آپ حضرات میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں اور انداز یہ اختیار کیا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا. اس طرح ناز شریف ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو اگر پوری طرح آپ کی دلچسپی اس کے اندر ظاہر ہوگی تو میں اس کو کم از کم نہیں پڑھوں. پھر میں کچھ اور پڑھتا ہوں جس سے آپ تھوڑا سا جلد تھل ہو اور بات ختم ہو جائے. یہ واقعتاً ایک کلام ہے اور اہلیان ذوق کی نظر ہے یہ کلام. تو میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ اگر آپ کے لیے پورا شعر پڑھنا مشکل ہو تو آپ صرف اتنا ضرور کہیں کہ تیرا. یہ تو آسان ہے نا, تیرا کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. تو میں دوبارہ پھر آغاز کرتا ہوں محبت کے ساتھ. بزم توحید میں ہر سمت اجالا تیرا کام آئے گا تو عالم میں حوالہ تیرا. ایسا سرما بلند آواز سے اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا. اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا. اور قاسمی صاحب نے لکھا تھا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کیا بات. اب یہ ہے قاسمی صاحب کا شعر. اب اس پہ تضمین ملاحظہ کیجیے اور جب میں پہنچوں گا نا تیرا پھر آپ سو جائیے گا آرام سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے رعایت یا بولیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ اس طرح بولیں گے. شعر کی لاج رکھیے گا, بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کے جتنے اشعار ہیں جو میں
پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سارے ہی اپنے اپنے مقام پہ مشہور اشعار ہیں. تو جب میں ان شعروں تک پہنچوں گا تو آپ کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہونا چاہیے، چونکہ تضمین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے لکھے ہوئے شاعر کے اشعار کو مزید روشنی ملتی ہے اس تضمین سے. ملاحظہ کیجیے. تیری سیرت کی اطاعت ہے میرا دین و دھرم، دل کے کعبے کو بنایا، دل کے کعبے کو بنایا ہے محبت کا بھرم. تیری رحمت نے سنبھالا ہے، رکھا تیری رحمت نے سنبھالا ہے، رکھا میرا بھرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اب اللہ. کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ، آہا، کیا بات. اور میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ. یہ شعر ہے قاسمی صاحب. اب تضمین کیا ہے؟ کوئی پرسان کسی سے کسو ابتر کا نہ تھا، چارہ گر دور تلک ظلم کے مزتر کا نہ تھا. تجھ سا بے مثل حسین چشمے تصور کا نہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں جہاں پہ ہے سایہ تیرا. تو بول سکتے بلند آواز سے بولے. میں تو کہتا ہوں جہاں پہ ہے سایہ تیرا. میں تو کہتا ہوں جہاں پہ ہے سایہ تیرا. میں تو کہتا ہوں جہاں پہ ہے سایہ تیرا. اور ایک شعر اور سن لیجیے. سبحان اللہ. ختم نبوت پر شعر ہے یہ. آہا، کیا بات. تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح، اب سے تا حشر جو فردا ہے وہ تنہا تیرا. یہ شعر ہے. اب کیا لکھتے ہیں افضال صدیقی صاحب؟
سارا نظارہ مشیت کے اشاروں کا صحیح حق کے پیغام کے رخش سے کہہ دیں سبحان اللہ. چلو میرا ذاتی خواہش تھی تو آپ حضرات کی مہربانی کہ آپ نے سن لی. تو اب میں کلام جو ہے مجھے چند ایک فرمائشیں ہیں. آغاز کرتے ہیں پہلی فرمائش سے. ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے, وہ آپ نے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے, لیکن اس نعرے سے پہلے یہ گزارش ہے کہ آپ نے گھبرانا بالکل نہیں. نعرے کا نام سن کے گھبرا تو نہیں گیا؟ گھبرانا نہیں آپ نے بالکل. سنا ہے کہ نومبر تک پیٹرول 150 تک چلا جائے گا, لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس نعرے سے تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. اب وہ نعرہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کے دل پہ لکھا ہوا ہے, اور اس گاؤں کے اندر جمع ہونے والے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے اس نعرے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, یہ تو ابھی 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا. میں آغاز کرتا ہوں, ذرا بتائیے گا مجھے کہ آپ جاگ رہے ہیں. اور اگر کوئی کہہ سکتا ہے, بھلا بندہ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ مشکل کلام پڑھتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں کیا کہا جائے. اب بالکل آسان کر دیں. آغاز کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ نبیوں ہمارے بڑی شان والے. کیڑا مشکل ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب ذرا کوئی زبان خاموش نہیں, محبت کے ساتھ مل کر بآواز بلند محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. لگاتے ہیں
والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. کیسی شان کیسی شان. جب حسن تھا ان کا جلوہ نمار کالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایلی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر. ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر. جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان والی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دولت گھوڑوں کی. آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دولت گھوڑوں کی. اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب توجہ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. سن کر اصحاب کی باتوں کو کفار مسلمان ہوتے تھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے سایہ ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے سایہ ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. محمد ہمارے ایسے نہیں دیوانوں کی طرح باواز بلند سب مل کر بولے محمد ہمارے بڑی شان والے. بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے. اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے تارے. نبی چاند سارے صحابہ ستارے. بس کہہ دے سبحان سے کہہ دے سبحان. شعر سنیے گا شان صحابہ پر. اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے تارے. نبی چاند سارے صحابہ ستارے. سبھی جان ساری کے ارمان والے. یہ ذرا مل کر آواز بلند محمد ہمارے والے. بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے. صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے. تو عاشق کا کلام ایک گرہ میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرق جب خود کرنا ہے تو ذرا بتائیے گا مجھے. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمل پوش کے میں قربا سیرت بھی ہنسی صورت بھی حسین. ان کا مقام و مرتبہ ہے
تبسم پر قربان کروں فردوس بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر کٹ جائیں گے ان کی عزت پر بقایت دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدم پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیان یہ میرا قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا تیرے بیان صدیقہ نے سب فرمایا ہے عائشہ نے سب فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین سکھ میں تیرا دی بدھیری او دلڑی اداس گھریری لولو اتشاو چنگیری اجنے نالایا کیوں دھڑیا مکھ چند بدر شاشانی لت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے گلستانی مغمور اکھی ہے مد بھریا تو ابرو کوس مثال جسن جدی موقع میں جاتے تیر چھوٹن نبسور خاکہ سنے لال یمن چٹے دند موٹی دیا ہے لڑیا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچیا خد رنگی نشانہ تھا اس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ پوری مسجد بولے آواز بلند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا مستاخ کی کتنا یا محمد ہمارے بڑی شان والے بولے نا محمد بڑی شان والے آخری شعر نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ میں نے ایک پچھلے سال ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ہمارا ایک بڑا مشہور ادارہ ہے پاکستان کا پنجاب کا جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد نام سنا نا سب نے ان کی جو محتمم ہے مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہ وہ انہوں نے ایک بیان تھا ان کا تو انہوں نے یہ روایت پڑھی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سارے بولو کیا ہے مرحبا جنتی جوانوں کے سارے بولو کیا ہے چلو این تو نہیں بولنا جنت میں کس کس کا ارادہ ہے جانے کا سبحان اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کس کا مطلب ہے کہ وہ ششو پنج میں ہے جائیں یا نہ جائیں کیا کریں سب کا ارادہ ہے نا جانے کا انشاءاللہ اگر جنت میں سب نے جانا ہے تو پھر ان کو ہمارے آقا نے ہمارا سردار کیا بنایا ہے سردار تو حضرت نے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو اپنا سردار مان لیا تو پھر یہ بھی مان لیجئے کہ ہمارے سردار اگر کسی سے صلح کرتے ہیں تو ہماری بھی اس سے صلح توجہ اور اگر ہمارے سردار کسی سے لڑائی کرتے ہیں تو ہماری بھی اس سے کیا ہے تو ہمارے سردار ہیں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صلح کی ہے جناب حضرت امیر معاویہ سے تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ
اچھا آپ ہر کسی کی بات پر بغیر سمجھے سبحان اللہ کہتے ہیں، میری بات میں سمجھنے کا تکلف بھی شروع کر دیں، سمجھ میں آئے گی تو کہیں گے، نہیں آئے گی تو نہیں بولیں گے۔ کبھی کبھی میرے لیے بھی بغیر سمجھے کہہ دیا کرو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سردار حضرت حسن نے صلح کی ہے حضرت امیر معاویہ سے تو ہماری بھی ان سے کیا ہے؟ صلح۔ اور اب اس سے بھی آپ کو بلند آواز سے بولنا ہے کہ ہمارے دوسرے سردار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی ہے یزید سے، تو ہماری بھی اس سے لڑائی ہے۔ ہم تو اپنے سرداروں کے پیچھے، سردار صلح کر لیں تو علی الرأس والعین، سردار اگر لڑائی کریں تو ہم ان سے صلح نہیں کر سکتے، ہماری بھی ان سے کیا ہے لڑائی۔ اس خیال کے ساتھ اس کلام کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ میرے ساتھ آپ نے بآواز بلند مل کر آخر میں ایک دفعہ ضرور یہ نعرہ لگانا ہے۔ تیار ہے نا سارے انشاءاللہ؟ نواسے جو روئے تو روئے محمد، وہ جب تک نہ سوئے نہ سوئے محمد، مل کر محمد ہمارے بڑی شان والے مولانا، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب چند ایک فرمائشیں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے ایک دو تو تسلی سے پڑھ لوں، کیونکہ ہمارے جو مہمان معظم ہیں حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن عباس صاحب دامت برکاتہ، وہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہو چکے ہیں اور بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، وہ بھی دارالعلوم کے فاضل ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لیکن کراچی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ آپ کو ہم نے انشاءاللہ کلام پیش فرمائیں گے۔ اور میں تو کسی کے کلام پڑھتا ہوں وہ اپنا لکھ کے خود بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، خود شاعر، کہیے سبحان اللہ۔ ایک کلام مجھے ہمارے بھائی نے کہا، بہت پرانا کلام، میں اس کو پڑھتا رہا ہوں کسی زمانے میں، لیکن دو تین شعر۔ درے نبی پہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا ایسا ایسا، درے نبی پر عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، کہ مدینے والے کہے مقامی، وہ ان کے در پر قیام ایسا، درے نبی پہ یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں پا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں پا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا ایسا، بلال بلال بلال، ایک نام ہی تو ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ جھوم اٹھتا ہے سرے بزم تیرے نام کے ساتھ، عشق جتنا بھی پرانا ہو جوان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو میں نے نام لیا صرف لیا، لیکن آپ اللہ ٹس سے دس سے سبحان اللہ، میں اس ذوق کو کیا کہوں؟
کیوں جی آپ بتائیں کیا تھا دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. یہ دعا کرو اس ذوق کو حسن ذوق سے تبدیل فرما. آمین نہ کہنا کہ قبول ہو ہی نہ جائے سچے سے پھر تو بولنا پڑے گا. جزاک اللہ. اب میں دوبارہ پھر نام لیتا ہوں تو ذرا بتائیے گا کہ میں نے کس کا نام لیا اور کن کے سامنے نام لیا. یہاں بیٹھے ہوئے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں تو وہ نہ بولتے تو مجھے گوارا تھا, لیکن آپ کا خاموش رہنا مجھے گوارا نہیں. میں پھر نام لیتا ہوں. بلال, ایک دفعہ اور بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. اقبال نے کہا, کیا کہا تھا؟ چمک اٹھا ستارہ تیرے مقدر کا, حبس سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی, تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی. اور اگلے 4 مصرے. آستہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ نہیں. کیا کہتے ہیں شاعر؟ بلال تجھ پر, دوسرا مصرع میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. بلال تجھ پر سار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو بلال جیسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. اور سنیے گا شعر نماز اقصی جب پڑھائی تو انبیاء رسول کے موسیقی. کیا ہی اچھا ہو کہ میں دوسرا مصرع پڑھوں آدھا اور پھر اس کے بعد آپ مصرے کی تکمیل کریں. بہت اچھا لگے گا مجھے. ہے بالکل آسان سا مصرع, ذرا تھوڑا سا ذہن حاضر رکھ کے سنیے گا. نماز اقصی جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے. مولانا نذیر صاحب کبھی نہیں دیکھا پہلے؟ دکھاؤ. اچھا بڑے غور سے دیکھ رہے تو میں نے کہا شاید پہلی دفعہ زیارت کی. میں پھر پڑھتا ہوں. آپ حضرات پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جتنا میں سنانے پہ آمادہ ہوں اتنے ہی آپ سننے سے بھاگ رہے ہیں. اور یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن یہ بہت بڑا شکوہ بھی ہے آپ سے. میں کرنا نہیں چاہتا لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا کرنے. سبحان اللہ. میں اتنی دل جمی کے ساتھ سارا پسینے میں نہا گیا ہوں, اور پچھلے 4-5 دن سے بخار بھی تھا مجھے, تو اتنا گولیاں پھکا کھا کے میں ناشری پڑھ رہا ہوں. نعرہ تکبیر. لیکن تسی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے نال ضائع کیتی جاتی ہے. میں یہ توقع تہاڈے کول نہیں رکھدا سی کہ تسی جی پنجابی ہے نہیں, پنجابی تو تسی جڑا بولنا وہی مجھے پتہ ہے. بات یہ کہ میں اگر کوئی مشکل بات کروں تو آپ دل بے شک مجھے کہیں کہ یہ بات مشکل ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آئی. عمران خان دی ساری تقریر تو اردو بھی سمجھ آئے ساڈے غریباں والی تسی کہندے جی پنجابی ایڈے سمجھدار تسی پتہ نہیں کیوں بن جاندے ساڈے گھر. تو کتنا آسان سی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. سارے میں نے آسان کلام پڑھے ہیں, اور جو پہلا میں نے شروع میں کیا پڑھا اس کے لیے میں نے آپ سے معذرت کی ہے. چلو
اس کو آپ دوبارہ کریں، لیکن اس کے بعد آسان آسان کلام کریں. لیکن کچھ حضرات ایسے تشریف فرما ہے، میں اب کیا عرض کروں آپ سے کہ وہ میں جب پیک پہ آتا ہوں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں مجھ سے. میں کہتا ہوں کہ یہ کدھر آخر یہاں بیٹھے کیوں ہوتے؟ اگر منہ کسی اور طرف کرنا ہے تو بھائی کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، ساری مسجد خالی ہے، وہاں تشریف رکھتے آپ. یہاں سامنے بیٹھنے کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں. جب آپ توجہ سے بات کو نہیں سنتے تو پھر آپ کو یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے. آپ دائیں بائیں جا کے بیٹھے، وہاں جہاں مرضی آپ دیکھیں، نو ٹینشن. لیکن جب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو سامنے بیٹھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے آنے والوں کو توجہ دینا. توجہ وجہوں سے نکلا ہے. علماء بیٹھے، میں ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ میرے چہرے کی طرح ہے، یہ توجہ ہے. جب میں آپ کو توجہ سے سنا رہا ہوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ توجہ سے سنیں. باقی جو آپ نے پیسے ویسے دیے ہیں، نہ ہم نے آپ سے کبھی مطالبہ کیا اور نہ دل میں الحمدللہ اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں. لیکن جو بات ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ توجہ سے بیٹھیں، یا تو سامنے نہ بیٹھیں، اگر بیٹھ گئے تو پھر اس کا حق ادا کریں بیٹھیں. آپ کی بڑی مہربانی. میں پھر پڑھتا ہوں شعر، بس اسی شعر کے میں اختتام کر رہا ہوں. تھوڑی سی طبیعت میں میرے عجیب طرح کی بات پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو گیا کرنے پر. اسی شعر پہ اختتام کر رہا ہوں. نماز اقصا نے جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو نماز ایسی امام ہو در پر قیام ایسا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھا. آپ حضرات محبت سے بیٹھے، ذوق سے بیٹھے. پروگرام کا بھی اختتام نہیں ہوا. ماشاءاللہ مہمان آپ کے سامنے ہیں اور بڑے ہی عظیم شخصیت پروفیسر ڈاکٹر مولانا فیصل آزاد صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف آوری ان کی بھی ہو چکی ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ العزیز وہ بھی اس محفل کے حسن کو دوبالا کریں گے. ذرا شروع سے لے کر آخر تک ہر ساتھی اپنے جاگنے کا ثبوت دے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا ثبوت دے گا، نعرے کا آواز دے گا. نعرہ تکبیر. لگتا ہے کہ تھک چکے. ابھی تو مہمان ماشاءاللہ آپ کے سامنے مفتی عبداللہ بن عباس صاحب تشریف ہیں. ایک لمبا طویل سفر کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، ہماری ہی خاطر آئے ہیں، ہمیں کچھ سنانے کے لیے آئے ہیں. آپ ساتھ سننے کے لیے تو بیٹھے. پھر بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت. اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں ثناخان مصطفیٰ، مداح صحابہ اہل بیت. بہت ہی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز. ایک عظیم ثناخان، میری مراد محترم جناب مفتی عبداللہ بن عباس صاحب وہ آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں. مفتی عبداللہ بن عباس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا اور فیض یافتگان دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا، کچھ میرے سامنے ہیں، کچھ دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں۔ اللہ پاک حضرت جیسے بزرگوں کا سایہ، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب جیسے دلربا اشخاص کا سایہ ہمارے ساتھ پہ دادِ قائم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس برکت سے اللہ نے ہمیں محبت والی نسبت عطا فرمائی ہے، اور اس گاؤں کے غیور لوگوں کے تذکرے بھی ہم سن چکے ہیں، اور فرمائشیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ بڑے جیالے لوگ تھے۔ یعنی میں آپ کے لیے بات کہہ سکتا ہوں کہ کھنڈرات بتا رہے ہیں عمارت حسین تھی۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے، جھپٹنا پلٹنا، پھر پلٹ کے پھر کیا کر دینا، تن کے رکھ دینا۔ آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ آہستہ آہستہ ماحول بناتے ہیں۔ مجھے فرمائشیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ میرا اپنا خیال ان میں گم ہو گیا، تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی فرمائش ہے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رضی کی، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی عظیم خطیب ہمارے بھائی حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ صاحب خانوال، وہ تشریف لائے، اس کے ساتھ ایک نوجوان فاضل، ماشاءاللہ متقی نوجوان فاضل ہے حضرت مولانا سید حسان شاہ صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ دیگر حضرات ہیں ہمارے ساتھ، بھائی فرقان تشریف لائے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ دوستو، اکابر تشریف فرما ہے۔ یہ نعت میں نے 2005 میں لکھی۔ میں اس وقت دوسرے درجے کا طالب علم تھا، دوسرے درجے کا، تو اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہمیں بھی اللہ پاک مدینہ دکھائیں گے، اور اسی نعت کی برکت سے دکھایا۔ حضرت یہ خیال میں نے مستعار لیا تھا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، قاری صاحب، قاری طیب صاحب، محتمم دارالعلوم دیوبند کی مشہور نعت ہے نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام ہے۔ وہاں سے خیال مستعار لے کے کچھ اشعار ترتیب پائے ہیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ کرنٹ بھی ہوگا، سریں بھی ہوں گی، لطف بھی آئے گا، بس آپ کی توجہ چاہیے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ درود پاک کا بآواز بلند نذرانہ محبت سے پیش فرما لیں، اس نیت اور عقیدے کے ساتھ پیش فرمائیں کہ آپ کے کلک کرنے سے بھی پہلے میرے آقا کے حضور آپ کا پڑھا ہوا درود پہنچ جائے گا۔ پڑھی اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم وترحم کذالک فی جمیع العالمین خصوصا فی خلق الناس۔ ہے ستم گر زمانہ، نہ بول نہ بول، میں کدے بھی یہ گل نہیں کی تھی اس طرح کرو تے اس طرح کرو۔ جے تساں دل ہویا نا، اگر میری گل جان ہوئی نا تے تسی اٹھ اٹھ کے آکھو سبحان اللہ۔ تے جے میرے توجہ میری طرف کذرا آکھو، ایک دفعہ چلو کہہ دو، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، ستم گر زمانہ پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر
چاہیے جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، پریشان ہوں میں، ہے ستمگر زمانہ، پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستمگر زمان، جو دکھی ہے، جو دکھی ہے، جو دکھی ہے، جو دکھوں سے بھرا ہوا ہے، جو غربت سے تنگ ہے، جو بدحوالیوں سے پریشان ہے، اور جس کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، اور جس کا روزگار نہیں ہے، وہ میری نعت کا حصہ بن جائے۔ عرض کر رہا ہوں ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، وہ گلی چاہیے، وہ نگر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری ہے حسین چاند بھی مانتا ہوں مگر، ذرا شعر سماعت فرمائیے، اب میچ کرنے کی کوشش فرمائیں۔ عرض یہ ہے کہ شعر ہے مولانا نذیر صاحب، کدھر گئے حضرت مفتی صاحب، ہے حسین چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے حسین چاند بھی، شعر سمجھیے، میں آ رہا ہوں پنجابی کی طرف، آ رہا، ذرا توجہ کرنا، ہے حسین چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیاں آ رہا ہے نظر، ایسے ہی ہے علماء کرام۔ عرض کر رہا ہوں ہے حسین چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے حسین چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیاں رہا ہے نظر، نظر نظر، جو ہوا گودیے زمانہ ہے ستمگر زمانہ، چلنا چڑھ دیا، چڑھ دیا، اب میں میرے دل میں آنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا راستہ دے دے، ایکو کم کر دے، میں ذرا گل سمجھانی ہے، چلنا چڑھ دیا چودھویں رات دیا، اے گھٹ تیری بھی روشنائی نہیں، تو گھٹ گھٹ کے نت چڑھنا ہے، تیرے اندر داغ
صفائی نہیں تے بے داغ ہے میرا چن ربی اے خامی اس جا کائی نہیں تے محبوب سجن دی مثل کوئی میرے اللہ پاک بڑھائے نہیں میں پوچھیا ذرا کیا سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر میں بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت یہ ایک خیال ہے، یہ کیا ہے؟ ایک خیال ہے۔ یوں تو ایک صحابی کا اثر ہے، علماء سمجھتے ہیں، شاعرانہ ذوق میں سمجھیے۔ میں پوچھیا عید دے چن کو لو او کسے تنوی عید کرائی ہے چن آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات تا آئی ہے کون سی رات چاند کہنے لگا وچ ملک عرب ذرا دل تھام کے بیٹھ تو لمبا کا مسلمان میں بڑی بات کرنے لگا ہوں وچ ملک عرب ایک سونے نے ایک وار جے انگل پھوائی ہے اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی جانا چند دی سطح تے لوگ کہتے ہیں دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے، میری بات سمجھیے حضرت، لوگ کہتے ہیں دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تے مولوی مسیتی چو نہیں نکلیا، یہ بات ہے؟ میں کہا میری گل سوڑیا کہ چاند مولوی کو لا جاوے تے مولوی نہ دماغ خراب ہے، وہ ایک راکٹ بنائے نال 2-4 کلیڈر رکھے اور وہ پیچھے وہ بڑا سا وہ کیا ہوتا ہے وہ سلنڈر لگائے اور پھر اوپر جائے چاند کے پاس، اور یہ تجھ بے وقوف کا کام ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، پروفیسر ڈاکٹر مولانا فیصل آزاد صاحب۔ ہاں بھائی دنیا چاند سے پہنچ گئی ہے تو مولوی مولوی نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تسی چاند تم ہی تلے آ گئے ہو، پر 20 سال چاند پہ پھرتے رہے ہو، تلے کس واسطے آئے سو گئے؟ تو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں وہ کہتے رہے یار ہم تو ابھی تک نائبین سے مذاکرات کرتے رہے، یہ تو ہی لوگ ہیں، سر بکف سر بلند، دونوں ہاتھ بلند کر، سر بکف سر بلند۔ عرض کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم یہی بیٹھے ہو، میں نے کہا میں مان لیتا ہوں تیرا چاند پہ جانا بڑی بات، لیکن میری بات سمجھ، میں دونوں باتیں سامنے رکھتا ہوں، نتیجہ آپ کے ذمہ۔ عرض کر رہا ہوں جانا چند دی سطح تے اور گلے تے چند کول بلانا اور گلے۔ سنو یار یہ 6 مصرع، یہ کلی نما شعر ہے۔ جانا چند دی سطح تے اور گلے تے چند کول بلانا اور گلے تے چند سورج تارے ڈب جاون پھر موڑ بلانا اور گلے۔ جانا چند دی سطح تے اور گلے
دریا بھی پانی، اگر زمین کھود تو کنواں بھی پانی، اگر پتھر اٹھا تو چشمہ بھی پانی. کیوں سرکار؟ سارا کچھ پانی. لیکن میں جس پانی کی بات کر رہا ہوں ذرا انتظار کر. پانی زندیاں چوں ہر کوئی کڈ لیندا اے تے انگلی چوں چلانا ہور گلے. پانی زندیاں چوں توجہ کریے، میں پھر آ رہا ہوں. جانا چند دی سطح سے آپ کے دل پہ دستک آنے لگی ہے. آپ اپنے دل کا دریچہ دروازہ کھولیے گا، بہت قیمتی شعر آپ کی نظر. عرض کر رہا ہوں جانا چند دی سطح سے اور گلے چل کون بلانا، اور گلے چل سورج تارے ڈوب جا مڑ پھر موڑ بلانا، اور گلے پڑ زمین چو ہر کوئی کٹ لیندا اے انگلی چو چلانا، اور گلے تے انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھراں تو پڑھانا. اور گلے کیا ذرا سبحان اللہ، پتھراں تو پڑھانا. اور گلے جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، بس ہمیں ایک وہی قمر چاہیے ہے ستم گر زمانہ. آج حضرت مولانا محمد علی صاحب کی روح خوش ہوگی، آج مفتی انور صاحب کی روح خوش ہوگی. میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں اساتذہ دارالعلوم کے سامنے. ذرا مزہ نہ آیا نا، میرے سے مائک چھین لینا. مجھے توجہ چاہیے. کیا چاہیے؟ اساتذہ کرام، میں عبارت النص پیش کرنے لگا ہوں اور پھر دلالت النص پیش کروں گا. ہاں، میں شیخ الاسلام تقی عثمانی نے بالکل سامنے بیٹھنے والا شاگرد ہوں. آنکھوں سبحان اللہ. عرض کر رہا ہوں میں عبارت النص پڑھنے لگا ہوں، ایک نہیں دو پڑھنے لگا ہوں، پھر دلالت تیرے ذمہ کرنے لگا ہوں. ہائے میرے اکابر کی روح خوش ہوگی جب شعر مکمل ہوگا. تیرا نعرہ بلند ہونا چاہیے. عرض کر رہا ہوں خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا، خود خدا نے توجہ خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا، خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا. رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا. یہ دوسری ہے، پہلی پھر پڑھتا ہوں. خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا، رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا. اب دلالت ہے فضیلت شہیدوں کی یہ دوستوں، پھر نبیوں کے جینے کی کیا بات ہے. کو بند کر دو، ایکو بند. ٹھیک ہے، تماشا بخاری نہ خالی نہ ہی نہیں نا، کوئی انداز بھی تو ہوئے. آپ کو ذرا سبحان اللہ. ایک گلے محتاج نہیں ہے، یہ آپ کے چسکے اور ذوق کے لیے. میں شعر پڑھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. عرض کر رہا ہوں خود خدا نے شہید. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئے گی، مزہ آئے گا. خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا، خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا. رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم. بولو بل احیاء عند ربہم
یرزقون. خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا, رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا ہے فضیل. ایک خبر روایت نہیں, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. خود خدا نے شہیدوں کو زندہ کہا, رزق دیتا ہے خود ان کو رب علا ہے فضیلت. شہیدوں کی یہ دوستو پھر نبیوں کے جینے کی کیا بات ہے ستم گر زماں. جان دے تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ بلند کر کے, دونوں ہاتھ بلند کر کے, تاجدار ختم نبوت. جان دے دوں, اس شعر میں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, یہ ہاتھ تمہیں جنت لے کے جائے گا انشاءاللہ. جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر, جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر, پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر, پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر. بے خطر کود جاؤ بڑے شوق سے, آتش عشق کا ایک بہر چاہیے ہے ستم. او جنو دل دے بیٹھیے, سنے گل سن میری, جنو دل دے